جب تک ہم ایسے اسکالرس پیدا نہیں کریں گے اسلام نہیں پھیلے گا. آج کے دور میں بھی تو اتنے اسکالرز ہیں, وہ بھی تو دین کا بول بالا کر رہے ہیں, وہ بھی تو کوئی یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے, کوئی چینلز پہ بیٹھ کے, کوئی کس طرح ہر طرح سے جس طرح ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت والا امپیکٹ اب بھی ان لوگوں میں ہے, کیا اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کسی آج سے کہیں 100 سال بعد جا کے کہ یہ لوگ بھی صوفیہ کرام تھے, یہ بھی لوگوں کو مسلمان کرا کے آئے اور یہ بھی لوگوں کے اوپر اپنا امپیکٹ چھوڑ کے آئے؟ اچھا, ہمارا آپ کی بات سے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آخری زمانے میں کچھ ایسے علماء پیدا ہوں گے جی جن کی زبانیں شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی, ٹھیک ہے, دل بھیڑیوں سے زیادہ ظالم ہوں گے, اور وہ دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی اسکالرز کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جائے گا جو دین کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ واقعی دین سے جڑا ہوا ہے, جی وہ دین کی بات اس لیے کر رہا ہے کہ دین کی بات کر کے پرومیننس ملتی ہے, فیم ملتا ہے, ویلتھ ملتی ہے, پاور ملتی ہے, ڈالے ملتے ہیں, ڈالے کے اندر ہمارے گارڈز ہوتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں تو 15 بندے آگے 15 پیچھے, ایک سوڈو قسم کا میں گورنر اور چیف منسٹر کی طرح کا پروٹوکول انجوائے کر رہا ہوں, کیونکہ میں مفتی اعظم ہوں, میں آیت اللہ ہوں, میں شیخ ہوں, فلانا وٹ ایور, میں بہت بڑا صوفی ہوں. تو یہ لوگ وہ ہیں کہ دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. ٹھیک ہے, جب دین آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو آپ ٹیکسٹ تو دیں گے, ٹرمز تو بولیں گے, لیکن آپ کی باتوں کا لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا, تاثیر کھو دیں گے. شیخ اجویر رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ والے کیونکہ اللہ کے لیے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بات لوگوں کو امپیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, بات وہ بھی وہی کرتے ہیں جو ایک اسکالر کر رہا ہے, سیم ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے, جی, کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. جی, مگر ایک اللہ والا واقعی جو اللہ کی راہ میں مٹا ہوا ہے, ایک صوفی, وہ جب تبلیغ کرتا ہے تو اس کی بات لوگوں کے اوپر اثر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک دنیا دار میری طرح کا دنیا کا پجاری, عالم, طالب علم, وہ جب اپنے یوٹیوب ویوز کے لیے, اپنے فیم کے لیے, اپنی انسٹاگرام ریچ کو بڑھانے کے لیے دین کو استعمال کر رہا ہے, تو پھر آپ کی بات میں وہ اثر نہیں ہوگا. بالکل ایسے. تو آج ہم جس گئے گزرے زمانے میں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صوفیاء ابھی ایگزسٹ نہیں کرتے, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, مگر ٹرو صوفی اس طرح سے منظر عام پہ نہیں آتا. وہ فیم کا, پرومیننس کا, دنیا داری کا وہ حریص نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اولیاء اللہ ابھی بھی سیکرٹلی اپنا کام کر رہے ہوں گے, وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس دنیا میں کوئی برکت ہے, خیر ہے. وی ڈونٹ نو کہ وہ کتنے مشکل, کمپلیکیٹڈ, سوفسٹیکیٹڈ انداز میں تبلیغ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ یورپ کے اندر دین کیسے پھیل رہا ہے, یہ امریکہ میں دین کیسے پھیل رہا ہے. کہیں نہ کہیں ان صوفیوں کی آج بھی خیر اور برکت ہے جو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. ایک بات اور جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جی, ہمارے جو پرانے اسکالرس تھے, بزرگ تھے, جی, وہ ملٹیپل اسٹریمز آف نالج کو جانتے تھے. ٹھیک ہے, آپ امام غزالی آپ کے سامنے آ جائیں, وہ علم الکلام پہ بات کریں گے, علم الفقہ پہ بات کریں گے, وہ علم الحدیث پہ بات کریں گے, وہ علم التفسیر پہ بات کریں گے. اس دور کی سائنس جہاں تک پہنچی ہے اس کے بھی عالم ہوں گے, میتھس کی, جو آپ یو نیم اٹ, اسٹرانومی, جو کنٹمپرری نالجز ہیں وہ بھی, جو ٹریڈیشن کے نالجز ہیں, اسٹریمز آف نالج ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے, وہ ان دونوں کا احاطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی آڈینس پہ جو امپیکٹ ڈالیں گے, اس دور کے جو سوال ہوں گے, امام غزالی بھی اس کا جواب دیں گے. جی, امام جعفر صادق کی پرسنالٹی ہے, وہ جواب دیں گے. پھر بالکل, وہ آپ ان سے سائنس کا سوال پوچھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا مضمون نہیں ہے. آپ ایتھیزم کا سوال کریں گے, امام صادق سے ڈیبیٹس ہوئی ہیں ملحدین کی, انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا گیٹ لاس, نو, آؤ ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. لوگ مشرف اسلام ہوئے. آج کا جو ہمارا اسکالر ہے وہ دین بھی لپ سروس ہے, دین کی گہرائی کو بھی نہیں جانتا. انفارچونیٹلی کنٹمپرری نالج تو ہے ہی نہیں نا. ہمارے مدارس میں کنٹمپرری نالج تو پڑھایا ہی نہیں جا رہا. بھئی دنیا اس وقت جس سائنس کی سطح پہ پہنچ گئی ہے, جو فلوسافیکل انکوائریز ہیں, جو ایپسٹیمولوجیکل سوالات ہیں, وہ تو ڈسکورس, وہ ڈائیلاگ تو مدارس میں ہو ہی نہیں رہا.
ایک بچہ جو درس نظامی کر کے باہر نکلتا ہے وہ تو ساری زندگی فقہ کی کتابیں پڑھ کے نا، وہ فقہ کا عالم ہے اصل میں، تو وہ کیسے امپریس کرے گا لمز کے بچے کو، آغا خان یونیورسٹی کے بچے کو، نیشنل کالج آف آرٹس کے بچے کو؟ ان کے سوالات ہی اور ہیں، کنیڈ کی ہماری بہنوں کے سوالات ہی اور ہیں، وہ ڈسکورس ہی اور ہے. تو عالم کو، آج کے عالم کے پاس وہ کیپیسٹی، کیپیبلٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے پرانے علماء کو رول ماڈل بنا کے، میں خاص طور پہ امام جعفر صادق کی بات کرتا ہوں، امام محمد الباقر کی بات کرتا ہوں، امام الغزالی کی بات کرتا ہوں، یہ ہمارے وہ، یا امام فخر الدین رازی کی بات کرتا ہوں. جامع العلوم، ٹھیک ہے، کنٹمپرری نالج ہو، ٹریڈیشنل نالج ہو، دونوں کے علماء. آپ سائنس کی بات کریں، آپ تفسیر کی بات کریں، آپ جغرافی کی بات کریں، آپ تاریخ کی بات کریں، وہ آپ کو ہر لیول پر آپ کے آنسرز دیں گے. ٹھیک ہے. جب تک ہم ایسے اسکالرس پیدا نہیں کریں گے، اسلام نہیں پھیلے گا.